بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کی بنیادیں ایمان، عمل صالح اور تقوی۔ اسلامی زندگی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر یقین رکھنا۔ ایمان اسلامی عقیدے کی جڑ ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار تاکید کرتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا ہے؟ یہ وہ تمام کام ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں، جیسے نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور اخلاقی طور پر اچھا انسان بننا۔ نماز اور اس کی اہمیت۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور مومن کی زندگی میں سب سے اہم عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اس کے دل کو صاف کرتی ہے اور اسے دنیاوی مسائل سے نکال کر روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ نماز کا مقصد صرف رسمی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی یاد کو زندہ رکھے۔ نماز انسان کو تقوی کی طرف راغب کرتی ہے اور اسے گناہوں سے بچنے کی قوت دیتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ایک مومن کے لیے وہ لنگر ہیں جو اسے دنیاوی فتنوں سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہیں۔ روزہ تقوی کا عملی مظاہرہ۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور یہ تقوی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ انسان کے جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو مضبوط کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے کی تربیت بھی ملتی ہے۔ جب انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور ان لوگوں کا خیال کرتا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں بھوک اور پیاس کا سامنا کرتے ہیں۔ روزہ انسان کو صبر اور شکر کی تعلیم دیتا ہے اور اسے دنیاوی لذتوں سے دور رکھ کر اللہ کی قربت میں لاتا ہے۔ زکوٰۃ مالی پاکیزگی اور سوسائٹی کی فلاح۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور یہ مومن کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ مالدار لوگ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دیں۔ زکوٰۃ صرف مالی مدد کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ مومن کے دل کو بھی پاک کرتی ہے۔ جب ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا دل سخاوت اور مہربانی کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کو بخل اور لالچ سے بچاتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک اور مقصد سوسائٹی میں اقتصادی توازن پیدا کرتا ہے۔ جب مالدار لوگ اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں کو دیتے ہیں تو اس سے غربت کم ہوتی ہے اور سوسائٹی میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے۔ حج ایمان کی تکمیل۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور یہ مومن کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو مومن کو دنیا کی تمام فانی چیزوں سے دور کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حج کا سفر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی آسائشیں اور مال و دولت وقتی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ حج کے دوران تمام حاجی ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں جو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ حج مومن کو تقوی اور خشوع کا سبق دیتا ہے اور اسے اللہ کی عظمت اور جلالت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ زندگی کا وہ موقع ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ تقوی اللہ کا خوف اور اس کی محبت۔ تقوی ایمان کی جان ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
تقویٰ کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کو پاکیزہ رکھے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے۔ ایک متقی شخص ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو جو اللہ کی ناپسندیدہ ہو۔ تقویٰ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اسے نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو وہ دنیاوی لذتوں اور فتنوں سے دور رہتا ہے اور آخرت کی کامیابی کی فکر کرتا ہے۔